Allah, 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 Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہم کر رہے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 170۔ بہت ضروری ہے اس آیت کو سمجھنا۔ کچھ پوائنٹ ہیں اس آیت کے، اس کو سمجھنے کے لیے آج آپ لوگوں نے پورا پروگرام ضرور دیکھنا ہے، کیونکہ قرآن کی ایک آیت سمجھ آ جانا ہی ہماری زندگی میں تبدیلی کا باعث بن سکتا ہے، ہمیں راہ ہدایت پر چلا سکتا ہے۔ یہ ان آیتوں میں سے ہے جو عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ابو طالب وفات پا رہے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا۔ اللہ کے رسول ان سے شدید محبت رکھتے تھے اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت رکھتے تھے، نہایت صالح ترین لوگوں میں سے تھے، لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بستر مرگ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے تو کبھی دائیں طرف سے آ کر اور کبھی بائیں طرف سے آ کر کہہ رہے تھے کہ اے میرے پیارے چچا جان، اللہ پر ایمان لے آئیے، میری رسالت کو تسلیم کر لیجئے۔ تو پاس بیٹھے ہوئے رشتہ دار کہہ رہے تھے ابو طالب ایسا مت کرنا، آباء و اجداد کے دین کو مت چھوڑنا، آباء و اجداد کے دین کو مت چھوڑنا، اور آباء و اجداد کے دین پر قائم رہنے کے لیے صرف اور صرف ابو طالب جیسے صالح فطرت انسان ہدایت سے دور رہ گئے، کلمہ طیبہ نہیں پڑھا۔ تو آج کے اس دور میں بھی بہت سے لوگوں کو اسلام سے، راہ ہدایت سے روکنے کی ایک بڑی وجہ جو بنتی ہے وہ ہے آباء و اجداد کے دین کی پیروی، اور یہی بات اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ اور پھر آباء و اجداد کے دین کی اندھا دھند پیروی کرنے والوں پر اللہ رب العزت کیا کومنٹ کر رہے ہیں، آئیے ان سب ساری اس پوری بات کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے آیت کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن سمجھنے کی ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کو، اتبعوا پیروی کرو، ما اس چیز کی انزل اللہ جو اللہ نے اتاری ہے، جو اللہ نے نازل کی ہے، قالوا تو کہتے ہیں، بل نتبع بلکہ ہم تو پیروی کریں گے، ما الفینا علیہ آباءنا جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اولو کان آباؤہم، اللہ نے فرمایا اگرچہ تھے آباؤہم ان کے آباء و اجداد، لا یاکلون شیئا وہ کچھ بھی نہیں عقل رکھتے، صاف ترجمہ اردو میں بھی لا یاکلون شیئا انہیں کچھ سمجھ نہیں تھی، انہیں عقل ہی نہیں تھی، ولا یہتدون اور نہ ہی انہوں نے ہدایت کا راستہ پایا، پھر بھی وہ ان کی ہی پیروی کریں گے۔ اچھا جی، پچھلی آیات میں جو ذکر ہو رہا ہے نا، حلال کو حرام نہ کرو، ان جانوروں کا گوشت کھانا مت چھوڑو، تو جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کوئی جانور دربار کے لیے چھوڑ دیا ہے، مندر کے لیے یا بتوں کے لیے چھوڑ دیا، تو کہا جاتا تھا کہ کیوں ایسا کر رہے ہو، تو کوئی لوجک ان کے پاس نہیں ہوتی تھی سوائے اس کے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے ماں باپ یہ کرتے آئے ہیں۔ بالکل ایسے جیسے آج آپ کسی سے پوچھیں بھئی یہ 11ویں کا ختم کیوں دلواتے ہو، تو وہ کہے گا کیونکہ میرے والد صاحب میری والدہ صاحب کراتے تھے۔ آپ کہیں گے یہ رجب کے کنڈے کیوں کر رہے، وہ کہے گا کہ میرے بڑے کرتے تھے۔ آپ اس کا میلاد کیوں منا رہے ہو، جی میں نے اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہمارے گھر میں ہوتا آیا ہے۔ قابل غور بات ہے، ذرا غور کریں۔ ویسے ہم جو نیو جنریشن ہے نا، ہم کہیں گے پیرنٹس کو کہیں گے آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ فیشن چل رہا ہے، یہ سٹائل چل رہا ہے، ہم پسند نہیں کرتے، ہم ماؤں کے اولڈ فیشن کو، اولڈ سٹائل کو ہم پسند نہیں کریں گے، ہم صاف کہیں گے بھئی آپ کو تو فیشن سینس ہی نہیں آپ کی اچھی، بلکہ بدتمیزی تک کر جاتی ہیں ماؤں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، کہ آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہم ان کو اولڈ فیشن سمجھتے ہیں۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے، جہاں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پہ ہم کیا کریں گے، وہاں پہ ہم بالکل سوچے سمجھے بغیر اندھا دھند والدین کی تقلید کرنے لگ جائیں گے، اور پھر ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھلا ہمارے والدین غلط تھے، یا ہمارے آباء و اجداد غلط تھے؟ غلط نہیں تھے، لیکن
ان کو شریعت بنانے کا اختیار نہیں تھا۔ شریعت بنانے کا اختیار اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو بھی نہیں دیا۔ شریعت بنانے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس آیت پر اگر ہم غور کریں تو ہم میں سے بہت سے مسلمانوں سے اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ مسلمان کیوں ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہی لیکن میجورٹی یہی جواب دے گی، ظاہر ہے ماں باپ مسلمان تھے، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آگے چل کے آپ حوابی کیوں ہیں، آپ سنی کیوں، آپ اہل شیعہ کیوں ہیں، تو وہ آگے سے یہی جواب دیں گے کہ ہم، ظاہر ہے ہمارے ماں باپ تھے۔ عیسائیت کے مذہب کے پیروکار موسٹلی بہت کم ہوں گے جنہوں نے سوچ سمجھ کر یہ دین اختیار کیا ہوگا۔ زیادہ تر یہی کہیں گے کہ ہمارے ماں باپ، مطلب کبھی سوچا ہی نہیں کہ کیوں ہیں ہم عیسائی، یہودی مذہب کے پیروکار، بہت سے مذاہب کے پیروکار، اور پھر عجیب و غریب دین کے اندر رنگ اپنا لیے ہیں صرف والدین کو دیکھتے ہوئے۔ آپ ایسی ایسی جاہلانہ باتیں اور ایسی جاہلانہ جو ہم نے بابے بنا رکھے ہیں، اور کبھی ہم نے غور و فکر کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ کس طرح ہمیں دین سے راہ راست سے ہمیں بھٹکا رہے ہیں۔ اور اب یہاں پر ایک قابل غور بات یہ ہے کہ کیا تقلید جائز نہیں ہے، کیا تقلید منع ہے اسلام میں؟ تو یہ سمجھنے والی بات ہے۔ ایک ہے فروعی معاملات، جیسے رفع الیدین کا معاملہ ہے، جیسے تراویح 8 پڑھنی چاہیے یا 20 پڑھنی، اس میں جو عوام الناس ہے نا وہ ریسرچ نہیں کر سکتے، ہر بندہ ریسرچ نہیں کر سکتا، وہ علماء کی طرف جاتے ہیں، علماء سے پوچھتے ہیں، اور علماء کی تقلید جائز ہے اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق بات کرتے ہیں۔ اور پھر علماء بھی بہت سے معاملات، فقہی معاملات کے اندر اجتہاد نہیں کر سکتے، پھر وہ فقہاء کی رائے پر چلتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں 4 فقہاء پائے جاتے ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، 4 جو ہیں فقہاء پائے جاتے ہیں۔ تو ان کی بات عام بندہ ریسرچ نہیں کر سکتا، وہ ان کی بات کو مانیں گے۔ لیکن یہ جو فقہاء ہیں نا، یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری بات کے خلاف آپ کو کوئی قرآن اور حدیث کی بات مل جائے نا، تو امام مالک کا قول ہے میری بات کو دیوار پر مارو اور حدیث کی پیروی کرو۔ تو اسی لیے یہ اصول ہے دین کے معاملے میں، ہمیشہ یاد رکھیے یہ اصول ہے کہ دنیا کے معاملے میں آپ نے لیٹسٹ چیز لینی ہے۔ جیسے ٹیکنالوجی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں آئی فون کا جو نیا ورژن آیا ہے ہم وہ لیں، گاڑی ہمارے پاس لیٹسٹ ماڈل کی ہو، کپڑے ہمارے لیٹسٹ سٹائل کے ہوں، گھر ہمارا لیٹسٹ سٹائل کا ہو، ہمارے گھر میں یوز ہونے والے سارے گیجٹس لیٹسٹ سٹائل کے ہوں۔ لیکن دین کے معاملے میں اگر کامیابی کا اصول ہے لاسٹ ٹیسٹ۔ جتنی آپ کو قرآن یا حدیث یا صحابہ کرام کے دور کی بات ملے گی اتنا ہی آپ کامیاب رہیں گے، لاسٹ ٹیسٹ کی طرف جائیں۔ اور ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ تقلید جو ہے نا وہ عقائد کے معاملات میں نہیں کی جا سکتی۔ جو عقائد ہیں اسلام کے، جو دین کے عقائد ہیں، ان میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آیت کے اگلے حصے میں اللہ رب العزت یہی تو فرما رہے ہیں کہ آیت کا دیکھیں، آپ اردو میں آسانی سے ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اگرچہ ان کے والدین کوئی عقل نہیں رکھتے تھے، انہوں نے سوچا سمجھا نہیں اور نہ ہی انہوں نے ہدایت پائی، پھر بھی یہ اپنے والدین کی تقلید کریں گے۔ یعنی والدین نے بھی نہیں سوچا سمجھا، انہوں نے بھی شعور سے کام نہیں لیا، اللہ نے ان کو عقل دی تھی۔ یہی چیز تو انسان اور حیوان میں فرق کرتی ہے کہ اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، انہوں نے سوچا سمجھا نہیں، تو پھر اور نہ ہی انہوں نے اپنی ہدایت پائی، تو کیا پھر بھی یہ اندھا دھند ان کی تقلید کریں گے صرف اس وجہ سے کہ وہ ان کے والدین تھے، وہ ان کے والدین ہیں، اس وجہ سے۔ آج دیکھیں نا ہمارے ہاں بھی ایک رویہ، عام رویہ پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی بچہ، کوئی نیو جنریشن کا فرد جو ہے وہ قرآن کو سمجھ لیتا ہے، حدیث کو سمجھ لیتا ہے اور پھر اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، تو لوگ اس کو طعنہ دینا شروع کر دیتے ہیں، بھی تمہارے ابا جان تو یہاں پر ہاتھ باندھتے تھے، تم نے یہاں پر ہاتھ باندھنے کیوں شروع کر دیے؟ تمہارے والدین تو اس مسجد میں جاتے تھے، تم نے اس مسجد میں آنا کیوں شروع کر دیا؟ تمہارے والدین تو فلاں ختم دلواتے تھے، تم کیوں نہیں دلوا رہے؟ تو یہ جو دین کے معاملے میں اندھا دھند تقلید چلی آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اور اس سے پہلے سے چلی آ رہی ہے، اس رویے کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نئی جنریشن ہے، آپ کے پاس
صلاحیتیں ہیں، آپ کے پاس غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہے، ریسرچ کرنے کی صلاحیت ہے، غور و فکر کریں اور خود سمجھیں اور والدین کو سمجھائیں۔ والدین کی ہر معاملے میں تقلید ہو سکتی ہے، ان کا عزت، ان کا احترام اپنی جگہ پر ہے، لیکن شریعت کے معاملے میں غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے والا رویہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہم لوگ بائی چانس مسلمان ہیں، کہ بس مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے تو ہم مسلمان ہیں، اور عملی لحاظ سے وہ لوگ جو خود بائی چوائس مسلمان ہو رہے ہیں، جیسے کہ آج امریکہ میں، یورپ میں اسلام فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے، قرآن پڑھ کر وہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں، صحابہ کے واقعات اور ان کی تاریخ پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں، تو وہ لوگ عملی لحاظ سے ہم سے آگے ہیں، وہ دین کو ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں، ان کی عورتیں ہم سے زیادہ پردہ کرتی ہیں، وہ دین کی تبلیغ کرنا، دین کے داعی بننا میں فخر محسوس کرتے ہیں، قرآن کی ہم سے زیادہ ان کو سمجھ ہے۔ کیونکہ انہوں نے عقل استعمال کی ہے، شعوری مسلمان ہوئے ہیں وہ، یہ نہیں کہ ہم صرف مسلمان گھرانوں میں پیدا ہونے کی وجہ سے، اور اس وجہ سے پھر ان کا عمل بھی زیادہ ہے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی ہے کہ شیطان نے جب ان کو زبان درازی کی عادت ڈالی، جب پہلے برائی، پھر بے حیائی، اور پھر ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ پر وہ کہو جو تم نہیں جانتے، جب یہ بات انہوں نے کہنی شروع کی تو جیسے ہی ان سے یہ کہا گیا کہ ہدایت کے راستے پر کیوں نہیں آتے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو وہی کریں گے جو ہم نے اپنے آباء و اجداد کو کرتے ہوئے پایا ہے، اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے پایا ہے۔ تو کیا ان کے بڑے شریعت بنانے والے تھے، یا اللہ رب العزت شریعت بنانے والا ہے؟ شریعت کا اختیار نبی پاک کو بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے دیا۔ سورۃ تحریم میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چند بیویوں کے کہنے پر، یا بیویوں کی کسی بات کی وجہ سے یہ کیا تھا کہ شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے نبی کو ڈانٹا اور منع کیا ہے کہ لما تحرم ما احل اللہ لک، کہ جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہے، آپ اس چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں قرار دے رہے ہیں؟ اللہ نے اپنے نبی کو بھی ڈانٹا ہے۔ تو اسی لیے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں، ہمیں کوئی علم کی بنا پر ہمیں دین کی طرف بلا رہا ہو، اور آگے سے یہ کہہ دینا کہ نہیں جی ہمارے آباء و اجداد تو یہ کرتے رہے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کے آباء و اجداد حق پر ہیں پھر آپ کہہ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے حضرت سعد بن ابی وقاص کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہ اپنی والدہ سے شدید محبت رکھتے تھے۔ ان کی والدہ نے کہا جب تک اسلام کو نہیں چھوڑو گے، میں اس دین کو نہیں چھوڑوں گی، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں بالوں میں کنگھی نہیں کروں گی، میں یہ نہیں کروں گی، میں وہ نہیں کروں گی۔ تو انہوں نے صاف کہا تھا کہ آپ کا احترام اپنی جگہ پر، لیکن اب میں اس دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور آج بھی جو لوگ قرآن کو سمجھ کر اسلام کو قبول کر رہے ہیں، اپنے آبائی دین کو چھوڑ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو مشکلات پیش نہیں آتی، مشکلات درپیش نہیں ہوتی ان کو؟ کیا وہ مشکلات سے نہیں گزرتے؟ بہت سی مشکلات سے گزر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ کا فرمان ہے نا سورۃ عنکبوت کے آخر میں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور تم آزمائے نہیں جاؤ گے؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، آزمائشیں اگر لائف میں نہیں آ رہی، آپ دین کے لیے کچھ نہیں کر رہے، تو آپ سمجھے آپ برحق نہیں ہیں، آپ حق پر نہیں ہیں۔ اسی لیے شعوری طور پر مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں۔ آئیے قرآن کی طرف، قرآن آپ کو ہدایت کی راہیں دکھائے گا، روشنی کا، امن کا، سکون کا راستہ دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔